الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا قرتنا وقرة عيوننا مأوانا وملجأنا أعلانا فأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کش پناہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ستودہ صفات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد ربیع الاول شریف کا پہلا مقدس معطر منور ماہ مقدس ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں اور یہ ماہ مقدس حضور
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ موسوم ہے۔ مسلمانان اسلام جب بھی ولادت کا یوم سعید آتا ہے پوری دنیا میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن بہارا مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ذکر و فکر سے بھرپور محافل منعقد کرتے ہیں۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو ان ایام کی آمد پر دلائل طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، خوشیاں منانا کیوں ضروری ہے، اور اس سارے عمل کی دلیل کیا ہے، یہ ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان متبرک ساعتوں کی خوشی میں جائز اور مباح کام ہی سر انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ عوام الناس میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، ذکر فکر کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی معترضین کے بے سر و پا اعتراضات وارد ہوتے رہتے ہیں۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا اسم گرامی ہے ڈاکٹر مفتی علی جمعہ محمد، حیات ہیں، اللہ صحت والی اور لمبی زندگی انہیں نصیب فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جناب کیا میلاد منانے اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ سوال تھا، ان سے کسی نے پوچھا، ایک سوال پوچھا کہ جناب میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اب ذرا بابے کا جواب سنو۔ مصر کا بابا ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، مفتی ہے، ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، فرماتے ہیں کہ الاحتفال بالمولد النبوی الشریف صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج لحدیث صحیح بل يحتاج لقلب صحیح۔ جملے پہ سبحان اللہ کہتے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی کے لیے لا یحتاج لحدیث صحیح، کسی صحیح حدیث کی ضرورت نہیں کہ ہم نبی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کسی صحیح حدیث کی ضرورت نہیں، بل یحتاج لقلب صحیح، بلکہ صحیح دل کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث ضروری نہیں اس بات کے لیے کہ میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، نہ تایا اعتراض کر سکتا ہے، نہ چچا اعتراض کر سکتا ہے، نہ پھپھڑا اعتراض کر سکتا ہے، نہ خالو اعتراض کر سکتا ہے، نہ دائیں والے نہ بائیں والے، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ پوچھا جائے اعتراض نہیں کر رہے ہو، جواب ایک ہی ہوتا ہے، خوشی دے ہو رہی ہے، خوشی دے ہو رہی ہے۔ حضرات
بہت بڑے عالم کا حوالہ میں نے اس لیے دیا تاکہ ایک مہر لگ جائے کہ الازہر الشریف دنیا کی دینی علوم نہیں، سارے علوم کی ایک نمبر یونیورسٹی۔ میں آپ کو یوں بھی بتا دوں کہ مصر جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا الازہر یونیورسٹی کے خرچے پہ چل رہا ہے۔ یہاں یونیورسٹیاں ملک کے خرچے پہ چلتی ہیں، وہاں ملک یونیورسٹی کے خرچے پہ چل رہا ہے۔ اور صرف آپ کو شعبہ جات اور صرف آپ کو وہاں کے ایڈمیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایڈ کرو، آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ان کا جملہ یہ تھا کہ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتاج لحدیث صحیح بل یحتاج لقلب صحیح۔ بندے دا دل سیدھا ہونا چاہیے۔ خوشی ہے بھائی، حضور تشریف لے آئے، خوشی کا اظہار کرو بھائی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ شادیوں پہ لائٹنگ نہیں کرتے، شادیوں پہ جھنڈیاں نہیں لگاتے، شادیوں پہ سٹیج نہیں سجتے۔ ہاں یہ فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی محفل میں بندہ پاکیزہ ہو کے آتا ہے، باوضو ہو کے آتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی پاک کے گن گاتا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا، نہ کسی کو خدا بنا رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، نہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا بل یحتاج لقلب صحیح، بندے دا دل سیدھا ہونا چاہیے، بندے دے دل وچ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے بندے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ہی پیار کرتے ہیں۔ ایک اور فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے بڑا پیارا کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یاد ہوں سرمایہ ایمان ببد، یاد ہوں سرمایہ ایمان ببد، ہر خدا از لطف او سلطان ببد، سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجرمان۔ خلاصہ کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں بلبل ہو، کیا ہو، کیا بولو، بلبل ہو، باغ بھی ہو، چمن بھی ہو، بلبل بھی ہو۔ اب بلبل پوچھ کے چمن سے عشق کرے گا، بلبل پوچھ کے باغ میں چہکے گا۔ بھائی موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، سارے سامان بھی موجود ہیں، اللہ کے کرم بھی ہے، مہربانیاں بھی ہیں۔ اب بندہ پوچھ کے نبی کی تعریف کرے گا، اب بندہ پوچھ کے نبی کی ولادت کے جشن منائے گا۔ حضرات محترم، بل یحتاج لقلب صحیح، بندے کا پتر دا دل سیدھا ہونا چاہیے، بندے کا دل سیدھا ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز نہیں۔ حضرات محترم، اور اردو والا اس نے بھی بڑا کمال کیا، اس نے کہا جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی، یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ اور ایک پنجابی والا بھی پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کر ذکر۔ اب کیا یہاں پہ آپ کے سامنے بندہ بہت ساری باتیں کرے، سچی بات یہ ہے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت، یاد کرو ویلا، کیڑا ویلا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس ویلے تسی ایک دوسرے دے دشمن ہیں،
کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور رب العالمین اس نعمت کے صدقے میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور حالت تمہاری کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے، اس نعمت کے صدقے میں بچا لیا ہے. اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس قرآن کے نزول کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. اس قرآن کے نزول کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ علی المرتضیٰ ہے. یہ قرآن جن کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ عمر فاروق ہے، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ عثمان ذی النورین ہے، وہ بلال حبشی ہے. کوئی حبش سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، آتے گئے. میرا اللہ انہیں یہ فرماتا گیا، اے میرے نبی کے ارد گرد بیٹھنے والے نبی کے پروانوں، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے محمد کے صدقے میں تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کلام میں یہ جو ایک جملہ ارشاد فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اب آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتا دوں. ماں مر جاتی ہے، اخلاق ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بیٹی کا کوئی مقام نہیں، ماں کا کوئی مقام نہیں، بھائی کا کوئی مقام نہیں، باپ کی کوئی عزت نہیں. ماں ہے، میاں مر گیا، اب اسی کے ساتھ بڑے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے. لڑکیاں ہیں، منڈی لگی ہے، جیسے آج کل مویشی منڈی لگتی ہے، مویشی منڈیوں کی طرح لڑکیوں کی منڈیاں لگی ہیں، بولیاں لگتی ہیں، لوگ خریدنے آتے ہیں، کسی کو چھوڑ جاتے ہیں، کسی کو لے جاتے ہیں. یہ جو آج کل ہمارا حشر ہو رہا ہے نا، رشتے دیکھنے دکھانے میں، یہی وہی حشر ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. پھر میں نے دیکھا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ نے سوال فرمایا شادی کر لی ہے؟ فرمایا سونا نہیں، اجے شادی نہیں کی تھی، رشتہ نہیں لب رہا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی دے گھر، انہاں دے دروازے تے دستک دیو، انہاں نوں آکھو مینوں رسول اللہ نے بھیجیا ہے، مینوں رسول اللہ نے بھیجیا ہے، جاؤ جا کے دستک دیو. حضور سرور کائنات نے حکم دے مطابق صحابی دے گھر گئے، دروازے تے دستک دیتی. فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا مینوں محمد رسول اللہ نے بھیجیا ہے. فرمایا بھیجنے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تہاڈی بیٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے جاؤ مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیو. جدوں رنگ ویکھیا رنگ دا کالا، جدوں ڈنگ ویکھیا ڈنگ دا ماڑا، اندر بیٹھی شہزادی اپنے باپ تے انہیاں گلاں سن رہی ہے. باپ نے واپس کیتا ہے، وہ آ کے باپ نے قدمی پہ گئی ہے. فرمانے لگی میرے ابا جی تم اللہ دا واسطہ ہے، جاؤ انہوں خالی ہاتھ نہ موڑے آ جائے، انہوں کسی عام بندے نے نہیں، محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، انہوں میرے آقا نے بھیجا ہے، انہوں خالی ہاتھ نہ موڑے آ جائے. فرمایا بیٹی تو ویکھیا ہے؟ فرمایا میں ویکھیا نہیں. فرمایا بیٹی رنگ دا کالا ہے، بڑے ہی نین نقش ماڑے نے. فرمایا ابا جی نہ رنگ ویکھیا جے نہ ڈھنگ ویکھیا جے، اے ویکھیا جے بھیجن والا کون ہے؟ فرمایا تو کیویں سن لیا ہے؟ فرمایا میں اندر پردے دے پیچھے بیٹھ کے سن لیا ہے. حضرات محترم، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا ہے جدوں میرے آقا نہیں آئے بولیاں لگدیاں نے، جدوں میرے آقا نہیں آئے انہاں دے پیسے لگدے نے، جدوں میرے آقا نہیں آئے ماں دے نال بڑے بیٹے دا نکاح ہوندا ہے، جدوں نہیں آئے جناب میاں مر گیا ہے، بیوی نوں زندہ دفن کیتا جا رہا ہے. جناب اعلیٰ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، گڑا کھو دیا
کے آئے زندہ کھڑا کیتا گیا ہے پتھر مارے گئے نے مار مار کے انہوں اٹھا زندہ کھڑا کر کے زندہ گرگول کر دیتا گیا ہے جناب بھی قیامت دا منظر پیش ہو رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرے رب العالمین نے فرمایا کل بروز قیامت وہ بچیاں سوال کرن گیا او میرے ابا جان بے آئی ذنب قتلت تسی دنیا دے اندر کیوں شانو قتل کر دے رہے ہو اے معیار قائم ہو گیا ہے جناب انہوں اور جناب انہوں گھٹیا قسم دا معیار سمجھا جا دیا ہے جناب اس واسطے ادھی شادی کرانگے ساڈا داماد ہوئے گا جوائی ہوئے گا اے جناب بڑا آردہ رشتہ ہے لیکن میرے آقا امام الانبیاء جدو تشریف لے کے آئے حضرت بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی شادی مبارک کوئی علی المرتضیٰ دے نال آپ دے اور علی المرتضیٰ دے دعا کے درمیان کوئی گل ہو گئی حضرت مولا علی مشکل کشا باب حلتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نراض ہو کے مسجد میں تشریف لے گئے آپ کا جناب حضور سرور کائنات تشریف لے کے آئے بیٹی نو پوچھے علی پاک کہتے فرمایا حضور ساڈی کسی گل تے کوئی گل ہو گئی ہے اور نراض ہو کے چلے گئے نے میرے آقا اے آسمان میں کھڑے آئے کوئی عام بندہ نہیں امام نبیان دا امام ہے آج نبیان دا امام کی کرن چلے آئے نبیان دا امام عبادت کرن نہیں نبیان دا کام نام جناب امام ریاضت کرن نہیں اس سونی امت دا اللہ دا سونا تے لاڈلا نبی جدے واسطے کائنات بنائی ہے لوگوں سنو تے صحیح میرا پیارا آقا آج نہ نمازہ پڑھن چلے آئے نہ حج زکاة تے روزے رکھن چلے آئے بلکہ لوگوں دے سامنے پوری معاشرے دا ایک حسین چپٹر کھول کے حسین باب کھول کے دین لگائے اپنے داماد نو تلاش کرن چلے آئے میں سبحان اللہ میں ایسے کروں گزارش نہیں کرنی بالکل بھی نہیں کرنی لیکن نبی پاک صاحب الاولاد نہ آوے تو چہرے تے خوشی ہونی چاہیے بس ایک کنجوسی نہ کرو باقی خیر ہے کوئی نہیں زبان کسی اور کام واسطے کام آ جائے یہ کسی اور ویلے استعمال ہو جائے گی بہتر ہے خاموشی اختیار کرو آؤ ذرا صاحبوں میرے آقا نے اور میرے رب العالمین نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا مواخات مدینہ آ گیا انصار آ گئے مہاجرین آ گئے جنیاں دو بیویاں نے ہاتھ بن کے بیوی نو طلاق دیتی ایک بیوی نو طلاق دیتی میں تاریخ دے امریکہ دے اندر اے بھی پڑھیا ہے دو بیویاں میں جو جڑی زیادہ خوبصورت ہے انہوں طلاق دیتی رات توجہ نہیں کی تھی تسی جڑی تو جو زیادہ کوالٹیاں دی مالک ہے جڑی زیادہ ہوتے دل لے قریب ہے انہوں طلاق دیتی طلاق دے کے فرمایا اے میرے مہاجر بھائی اے میں تواڈے واسطے وقت کیتی ہے تے نال بیاہ کر لو شادی کر لو دو باغ میں ایک باغ جناب اپنے پیارے ویر مہاجر کو دیتا ہے دوسرا باغ آپ پہ رکھیا ہے اگر ایک کو باغ ہے ادھا انہوں دیتا ہے ادھا انہوں دیتا ہے مجھے پوری ہسٹری آف انسانیت میں ایک تو زمانہ دکھا دو مجھے پوری آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ایک بندہ تو دکھا دو جس نے دھرتی میں اتنی کرم نوازی فرمائی ہو اب اگر یہ کہا جائے وہ صحابہ تھے اگر یہ کہا جائے وہ صحابہ تھے تو صحابہ انہی میں سے تھے یہ صحابہ کو قرآن نازل ہوا فرمایا ہے میرے صحابہ یاد کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا اے میرے صحابہ تسی آپس میں جو دشمن سو میرے آقا دی آمد ہوئی ہے میرے آقا نے کرم نوازی فرمائی ہے میرے آقا دی جلوہ افروزی ہوئی ہے میرے آقا تواڈے وچ تشریف لے کے آئے نے تواڈے وچ تشریف لے کے آئے نے جدو آئے نے تے تواڈے تے فرض ہے اس واسطے کہ میں امت تے نہیں میں مومنہ تے احسان کیتا ہے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی
المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے. کدو احسان کیتا جدو اکھ دتی زمین تے بہ کے آسمان ویکھ لوے, پیر دتے زمین تے ٹردیا جناب میلاں تے جناب سینکڑا میلاں طے کر جاوے. اے زبان دتی ہے اپنے دل دی گل دسن واسطے, اے کان دتے نے زبان دی گل سنن واسطے, اے دل دتا ہے جدے چ رب العالمین دا ڈیرا ہے. فرمایا نا اے چھوٹیاں چیزاں نے, دل بھی چھوٹا ہے, اکھ بھی چھوٹی ہے, کائنات بھی چھوٹی ہے, کائنات بھی ساری چھوٹی ہے. کیونکہ چند بھی تیرے واسطے, سورج بھی تیرے واسطے, زمین و جان دے اندر جتنے سیارے تے ستارے نے یہ سارے رب العالمین نے محمد واسطے بنائے نے. یہ تواڈے تے میرے نوکر نے ساڈے واسطے بنائے نے. یہ چند ساڈی نوکری کردا ہے, یہ سورج ساڈی نوکری کردا ہے. اللہ دی قسم ہے کائنات دی ہر چیز دی اہمیت تے وقت تو نہیں جڑی اللہ نے میرے محمد نو عطا فرمائی ہے. نال ہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اسی مومناں تے اس ویلے احسان کیتا جس ویلے ابا دتا فرمایا نہیں, ماں دتی جڑی پیار کرن والی ہے فرمایا نہیں, او گوانڈی دتے جڑے خیال کرن والے نے نہیں فرمایا, عیسیٰ دتا فرمایا نہیں, موسیٰ دتا فرمایا نہیں, اوے داؤد دتا بڑی سونی آواز والا فرمایا نہیں, اے عیسیٰ دتا جڑا مردیاں نو زندہ کرن دی قوت رکھدا ہے فرمایا نہیں, اے بابا آدم دتا جدے تو آدمیت دا آغاز ہے فرمایا نہیں. بڑے بڑے کمالات تے بڑیاں بڑیاں بزرگاں تے شرفاں والے بزرگ فرمایا نہیں. فرمایا اللہ احسان کدوں کیتا ہی فرمایا جدوں آمنہ دا لال محمد دتا ہے مومناں نو. آگے آئے مومنہ دے واسطے اللہ دا سونا نبی آیا ہے, اللہ دا پیارا نبی آیا ہے. میرے رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ہے, فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ دیاں مہربانیاں تے کرم نوازیاں ہو جان, اس ویلے اپنے رب دا شکر ادا کریا کرو. ادو جنیاں بھی لا لیا کرو, ادو لڑیاں بھی لا لیا کرو, گھر دے اندر جشن دا سامان بھی کریا کرو, گھر دے وچ خوشی دا اظہار بھی کریا کرو, لنگر بھی پکایا کرو, نعتاں بھی پڑھیا کرو, رب دا ذکر بھی کریا کرو, محمد دی تعریف بھی کریا کرو, محمد دی سیرت بھی بیان کریا کرو, محمد دی صورت بھی بیان کریا کرو. اللہ دی قسم ہے اے سیرت بھی بیان کرو, صورت بھی بیان کرو. خوش کائنات وچ کوئی اور نہیں, میرا رب خوش ہوتا ہے. کون خوش ہوتا ہے؟ میرا رب خوش ہوتا ہے. اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ بول کے کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے غافل انسان, تجھے یہ چاہیے اللہ کی ہر ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبود کی تعریف و توصیف سننے کی اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات کہہ دیتا ہوں پھر سنتیں پڑھتے ہیں. آپ چھڑیاں لگا رہے ہیں, آپ لڑیاں لگا رہے ہیں, آپ لنگر پکا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ محفل میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے صدائے دل نواز اللہ اکبر کی بلند ہو جاتی ہے. ایک تھوڑی جی تکلیف دے گئے. اللہ کی پیاری پیاری آزان شروع ہو جاتی ہے. حضرات میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, جھڑیاں وہیں چھوڑ دو, لائٹیں وہیں چھوڑ دو,
لنگر وہیں چھوڑ دو اور لبیک یا اللہ کہتے ہوئے اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے پیارے آقا کی قبر میں پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو. بس یہ میری ریکویسٹ ہے. سارے کام کرو, جھڑیاں لگاؤ. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور التجا بھی کروں گا کہ یہ جو گلیاں جہاں سے ہمارا محلے کا جلوس گزرتا ہے, کم از کم ان گلیوں میں اور کچھ نہیں تو چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہی لگا دو. ہے مہنگائی, ہے مہنگائی, مجھے پتا ہے, میں سنتا رہتا ہوں, لوگوں سے سنتا رہتا ہوں مہنگائی ہے, لیکن محمد کے غلاموں کے لیے مہنگائی نہیں ہے, محمد کے نوکروں کے لیے مہنگائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پہ تو رکھا کچھ نہیں, وہ تو کھاتے ہی خدا کے خیرات ہے اور محمد کے صدقے ہیں. اس لیے حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ میں اعلان کروں گا انشاءاللہ آپ نے ابھی سے ہی اپنی تیاریاں 12 ربیع الاول شریف کے لیے شروع فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزقوں میں, مالوں میں, اور یاد رکھیے اللہ نے اس آیت میں جہاں فرمایا نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک, اللہ کو پتا تھا معترضین آئیں گے, بیوائیں زندہ ہو جائیں گی, کسی بیوہ کو دے دو, کسی غریب کو دے دو, کسی اس کو دے دو, کسی اس کو دے دو. اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا, فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لوگوں یہ جو تجوریاں بھر بھر کے تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ بہتر ہے اس سے کہ اپنے پاس رکھو, یہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی پہ خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ برکات کثیرہ نصیب فرمائے.